چیپٹر 1 قدیم تہذیبیں اور تصور خدا۔ کسی بھی چیز کے بارے حقیقت پسندانہ رائے تک پہنچنے کے لیے اس کے ماخذ کی طرف لوٹنا پڑتا ہے، یعنی اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ اس چیز کی اول ابتدا کیسے ہوئی اور وہ کن ارتقائی مراحل سے گزر کر اپنی موجودہ شکل و صورت میں ہم تک پہنچی ہے۔ معلوم انسانی تاریخ سے لے کر آج تک انسانوں کی کوئی ایسی بستی نہیں ملی جہاں مافوق الفطرت ہستی کا تصور موجود نہ رہا ہو۔ مختلف ادوار اور مختلف جغرافیائی خطوں کی ثقافتوں میں انسان نے اپنے شعور اور علمی سطح کے مطابق خدا کے بے شمار نظری اور مادی روپ تراشے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ انسانی ذہن میں خدا کا تصور کب پیدا ہوا، خود انسان کی عمر کا اندازہ لگانا ہوگا۔ آفرینش انسان کے علم اینتھروپولوجی کے مطابق قابل امتیاز نیم انسانی نسل 30 لاکھ سال پہلے وجود رکھتی تھی، جو سیدھا چلتا تھا، ہاتھوں کی ساخت مکمل طور پر ترقی پا چکی تھی، وہ پتھر کے اوزار استعمال کرتا تھا اور خوراک کا انتظام و طعام مل کر کیا کرتا تھا۔ البتہ بہتر طور پر قابل شناخت انسان ہومو ایریکٹس 5 لاکھ سال پہلے ملتا ہے، جب وہ آگ کا استعمال سیکھ چکا تھا، کمیونٹی بنا کر غاروں میں رہتا تھا اور آپس میں یکساں زبان استعمال کرتا تھا۔ اس کے دماغ کا سائز تقریباً آج کے انسان کے برابر تھا۔ قدیم ترین مذہبی خیالات کے شواہد آثار قدیمہ کی کھوج کے مطابق عراق، چین اور یورپ کے کچھ حصوں میں صرف 1 لاکھ سال سے لے کر 35,000 سال پہلے تک ملتے ہیں۔ ان قدیم ترین انسانوں کی ایک قسم کو نیانڈرتھل کہا جاتا ہے۔ ان کے مقامات تدفین سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے مذہبی خیالات رکھتے تھے جن کا تعلق موت سے تھا، جن سے یہ شہادت ملتی ہے کہ موت کو کسی اگلی دنیا میں جانے کی راہ سمجھا جاتا تھا، جو کہ ہمیشہ سے ایک بنیادی مذہبی عقیدہ رہا ہے۔ 50,000 سال قبل جدید نوع انسانی ہومو سیپین کا آغاز ہوا۔ اس دور کو، جسے پیلیولیتھک پیریڈ کہتے ہیں، بہت سے نسوانی مجسمے ملتے ہیں، جن میں سے ایک ایسی عظیم ماں کا تصور ملتا ہے جو تمام زندگی کا سرچشمہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولین زمانے میں زیادہ تر نسوانی تصور خدا یعنی دیوی ہی کا پایا جاتا تھا۔ صاف ظاہر ہے انسان کا اپنا تجربہ اور مشاہدہ تھا کہ عورت ہی پیدائش کا ذریعہ ہے، چنانچہ دنیا کی دیگر اشیاء کو پیدا کرنے والی ہستی بھی نسوانی ہی ہوگی۔ ہماری زمین پر آخری برفانی دور 11,000 سال قبل از مسیح میں ختم ہوا۔ 8,000 سال سے 6,000 سال قبل از مسیح میں انسان نے شرق قریب نیئر ایسٹ میں فصل اگانا سیکھ لیا، اور کاشتکاری کا یہ فن اگلے کچھ ہزار سال میں یورپ، ایشیا اور افریقہ کے علاقوں میں پھیل گیا۔ اس دور کو نیولیتھک پیریڈ کہتے ہیں۔ زراعت نے انسانی زندگی اور ان کے مذہبی خیالات کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ اب انسان اپنی بستیاں بسا سکتا تھا، چنانچہ گاؤں، شہر اور معاشرتی زندگی تشکیل پانے لگی۔ پیشوں میں تنوع پیدا ہوا، کچھ زراعت میں مشغول ہو گئے اور کچھ صنعت و حرفت اور دیگر فنون کو ایجاد کرنے لگے۔ ترقی کے اس مقام پر فرصت اور ضرورت نے تحریر کو ایجاد کیا، جس سے قبل از تاریخ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ اس دور کے انسان کے مذہبی خیالات کی زیادہ تر دلچسپی مادر ارض کے ساتھ ہی تھی۔ شہری تہذیب کا آغاز 3,500 سال قبل از مسیح شروع ہوا اور عظیم دریاؤں کے کنارے پر شرق قریب، مصر، ہندوستان اور کچھ دیر بعد چین میں تہذیبیں آباد ہونے لگی۔ اسے برونز ایج کہتے ہیں۔ پھر 1200 قبل از مسیح میں لوہے کا زمانہ شروع ہوتا ہے، جب کلاسیکل مذاہب کی عظیم مملکتیں وجود میں آئیں، اور یہی وہ وقت تھا جب آج کے زمانے کے موجودہ مذاہب کا بیج پھوٹا۔ اب اگر مجموعی انسانی تاریخ کو دیکھا جائے تو موجودہ مذاہب کی عمر انسانی عمر کے مقابلے میں انتہائی قلیل نظر آتی ہے، اور یہ بالکل ایک حالیہ واقعہ یعنی ریسنٹ فینومینن دکھائی دیتا ہے۔ گویا لاکھوں سال انسان کی زندگی یا تو کسی بھی طرح کے مذہبی خیالات کے بغیر گزری، یا پھر ان کا آج کے منظم مذاہب کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ کلاسیکل مذاہب کی خصوصیات میں فطرت کے کثیر دیوتاؤں کا وجود، مقدس بادشاہتیں، طاقتور ملائیت اور بعض اوقات مقدس تحریروں کا وجود شامل ہے۔ اس دوران مذہبی مراکز یعنی عبادت گاہیں تعمیر ہونے لگیں اور لوگ چھوٹی چھوٹی عبادت گاہوں میں پوجا کرنے لگے۔ قدیم مصر کے غیر سامی لوگ 3,000 سال قبل از مسیح درجنوں شہری ریاستوں میں رہتے تھے۔ ہر شہر کا اپنا ایک سردار اور دیوتا ہوتا تھا۔ شروع میں ریاست کا انتظام بزرگوں کے ہاتھ تھا، جس نے بالآخر بادشاہوں کی شکل اختیار کر لی۔
ان لوگوں کی ساری زندگی کا تانا بانا معبد کے گرد گھومتا تھا۔ بادشاہ سب سے بڑے مذہبی پیشوا کی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ معبد کی عمارت پر ایک مینار بنایا جاتا جس پر اس وقت کا ملا یعنی پروہت چڑھ کر دیوتاؤں سے سیلابوں کے نہ آنے کی دعا مانگا کرتا تھا، جو دریائے نیل کے کنارے ان بسنے والے لوگوں کی زمینوں کو برباد کر دیا کرتے تھے۔ ہر فرد معبد کمیونٹی کا رکن ہوتا تھا، جو اپنے اپنے مقامی دیوتا سے وابستہ ہوتے اور اپنے ہی معبود کے گن گاتے۔ ان لوگوں کے تمام فنون اور ادب بنیادی طور پر مذہبی نوعیت کے تھے۔ ان عراقی سمیری لوگوں کا عقیدہ تھا کہ انسان دیوتاؤں کی خدمت کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور اس میں ناکامی سزا کے مستوجب ہوگی۔ زندگی کے سب پہلو انہی دیوتاؤں کی تنظیم و ترتیب پر چل رہے تھے۔ فطرت کے ہر مظہر کے نام پر ایک دیوتا تھا جو انسانوں جیسی زندگی گزارتا تھا۔ مثلاً آئن لل بارش دیوتا سب سے اہم تھا، کیونکہ وہ سیلاب لاتا جس سے لوگ نہایت خوف زدہ رہتے تھے۔ یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ بائبل کی سیلاب نوح کی داستان پرانی عراقی تہذیب کے لوگوں کی ایک سیلابی مت کا ہو بہو چربا ہے۔ اس زمانے کے دیگر دیوتاؤں میں خالق دیوتا ایٹم، جو نہایت قدیم سمندروں سے اٹھا تھا اور کسی ابتدائی چٹان پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ہوا، شو اور پانی، ٹیفنٹ کے دیوتا پیدا کیے، اور انہی سے زمین کی دیوی گیب اور آسمانوں کا دیوتا نٹ پیدا ہوئے۔ پھر وہ حیات یعنی دریائے نیل کے دیوتا اوسیریز اور تخلیق کے نو کی ملکہ آئسس کے والدین بنے، اور انہی سے موت دیوتا سیٹ اور مردوں کے محافظ دیوتا نیفتس پیدا ہوئے۔ اس سمیری قوم کے دور کا خاتمہ اس وقت ہوا جب شمال سے سامی قوم نے انہیں زیر کر کے 2340 قبل از مسیح میں غلبہ حاصل کر کے دنیا کی پہلی شہنشاہیت کی تشکیل کی، اور شہر بابل کو عروج ملنا شروع ہوا۔ ادھر مصر میں انسانی صورت و صفات والے دیوتاؤں کی پرستش عام تھی۔ ایک تخمینے کے مطابق اہل مصر کے 2200 معبود تھے۔ مصریوں میں ہمیشہ سب سے بڑے خدا کا تصور سورج دیوتا سے وابستہ رہا ہے، اسی لیے بادشاہوں کو سورج دیوتا کا اوتار مانا جاتا تھا۔ بادشاہ کی حیثیت خود خدا جیسی ہی تھی۔ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ اس دنیا میں ایک اچھا دیوتا ہے اور مرنے کے بعد وہ عظیم دیوتا میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ انسانوں اور دیوتاؤں کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرتا۔ دنیاوی معاملات میں اس کی حیثیت سپریم مذہبی پیشوا کی تھی۔ دیگر مذہبی پیشوا شرعی معاملات میں اس کی مدد کرتے تھے۔ ابھی اسے فرعون کا لقب نہیں ملا تھا، عوام کو اس تک رسائی میسر نہیں ہوتی تھی۔ یہ عقیدہ تھا کہ بعد از موت زندگی صرف بادشاہ ہی کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اس سے عام مصریوں کی تسلی ہو جاتی تھی کہ بہرحال ان کی تہذیب باقی رہے گی۔ مصری کثیر دیوتاؤں کے علاوہ بادشاہ کی پوجا بھی کرتے تھے۔ دیوتاؤں کے واضح قسم کے فرائض اور اختیارات نہیں تھے۔ وہ فطرت کی قوتوں کی نمائندگی کرتے اور انہیں حیوانی اشکال میں پیش کیا جاتا تھا۔ مصری تہذیب پہلی تہذیب ہے جس نے بعد از موت زندگی کا تصور دیا تھا۔ 2000 سال قبل مسیح میں دیگر سیاسی اور اقتصادی حالات تبدیل ہونے کی وجہ سے دنیائے مذہب میں بڑی اہم تبدیلیاں آئیں۔ مصری اس عقیدے پر پہنچ گئے کہ ایک خوش کن بعد از موت زندگی تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے۔ بعد از موت زندگی کا تصور ان کے ہاں اس وجہ سے آیا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد زرخیزی اور بار آوری حیات کے دیوتا اوسیریز کے مرنے اور پھر پیدا ہو جانے سے یہ امید پیدا ہوئی کہ حیات جاویدانی ہر ایک کو مل سکتی ہے، یعنی حیات بعد از موت کا اولین تصور سیلاب میں تباہ ہونے، پھر سے کھیتوں میں زرخیزی و شادابی بحال ہو جانے اور موسموں کے لوٹ آنے سے پیدا ہوا۔ انسان نے دیکھا کہ وہ پتے جو سوکھ جاتے ہیں وہ پھر سے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان بھی مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جائے گا۔ اوسیریز دیوتا نے منصف اعلیٰ کا منصب بھی سنبھال لیا۔ اس کی منشا و مرضی پر تھا کہ وہ جسے چاہے مقدس اور متبرک میدان میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ ایسی تحریریں بھی وجود میں آنے لگیں جن میں با اخلاق اور راست باز زندگی کے اصول بیان کیے جانے لگے۔ 1400 سے 1200 سال قبل از مسیح میں دور کانسی کے بعد لوہے کے دور کا آغاز شرق قریب کی تہذیب میں ایک نقطہ انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہاں ایک کنعان قوم ابھری۔ عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بیان کردہ بہت سے واقعات انہی کنعانیوں کے اساطیری قصوں سے ماخوذ کیے گئے ہیں۔ کنعانیوں کا سب سے بڑا دیوتا ایل تھا۔ وہ اسے مادے سے بالکل جدا مانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس نے سب مادی چیزوں کو پیدا کیا ہے، لیکن ایل برتر ہستی کا تصور بعد ازاں پارا پارا ہو کر کثیر معبودوں میں منقسم ہو گیا۔ ان کے ہاں بال دیوتا کی بڑی اہمیت تھی، جو زندگی اور موت کا دیوتا تھا۔ اس کا بت بیل پر سوار دکھایا جاتا تھا، جو تولیدی قوت کا مظہر تھا۔
ان کا خیال تھا کہ زمین کی زرخیزی بال اور اس کی شریک حیات استارتا دیوی کے جنسی اختلاط کے عمل کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ زمین کی زرخیزی کو یقینی بنانے کے لیے وہ دیوتاؤں کے مقدس جنسی اختلاط کی نقل بھی کیا کرتے تھے۔ بال دیوتا کے لیے بچوں کی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ یہ رسم اس تخیل پر مبنی تھی کہ پاک اور معصوم ہونے کی بنا پر ان کی قربانی دیوتا کا غصہ فرو کرنے کے لیے زیادہ کارگر ہوتی تھی۔ گویا بچے کو خدا کی راہ میں قربان کر دینے کا تصور اس زمانے میں موجود تھا، جس کا پرتاؤ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی نظر آتا ہے۔ اگرچہ اسرائیلی انبیاء سختی سے ان قدیم مذہبی روایات کی مذمت کرتے تھے، لیکن اسرائیلی اکثر بال دیوتا کی طرف رجوع ہو جاتے تھے تاکہ ان کی فصلیں اچھی طرح اگ سکیں۔ دراصل اسرائیلیوں کا یہ عمل ان کے اور کنعانیوں کے ثقافتوں کے تضاد کا نتیجہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اسرائیلی بنیادی طور پر نیم خانہ بدوش قبائل پر مشتمل تھے جو زراعت کے پیشے سے منسلک نہ تھے۔ چنانچہ اسرائیل کے روایتی تصور خدا کے ذمے ایسا کوئی فرض سرے سے موجود ہی نہ تھا جو زراعت سے متعلق ہو۔ جب اسرائیلی فلسطین میں کنعانیوں کے ساتھ مل کر سکونت پذیر ہو گئے اور انہوں نے بھی زراعت کا پیشہ اختیار کر لیا، تو اسرائیلی اپنی اچھی فصلوں کے لیے زرخیزی کے دیوتا بال کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو جاتے، چاہے ایسا کرنے سے ان کا نبی ناراض ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ادھر جہاں آج کل عراق ہے، وہاں اس دور میں میسوپوٹیمیا کی تہذیب تھی۔ یہاں سیلاب مصر کے مقابلے میں زیادہ آیا کرتے تھے۔ کبھی قحط، کبھی سیلاب اور کبھی بیرونی قوموں کے حملوں نے زندگی کو بڑا غیر یقینی بنا رکھا تھا۔ چنانچہ یہاں پر انسانی تاریخ کی سب سے پہلی سیلاب عظیم کی کہانی ملتی ہے، جب دیوتاؤں نے سیلاب عظیم کے ذریعے انسانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے اس وقت ان کے علاقے میں آیا ہوا کوئی بہت ہی تباہ کن سیلاب انہیں ایسا ہی دکھائی دیا ہوگا جیسے ساری دنیا میں سیلاب آ گیا ہو۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ زمین کتنی بڑی ہے اور دیگر مقامات پر بسنے والی انسانی تہذیبیں اس سیلاب سے قطعی طور پر بے خبر اور محفوظ ہیں۔ یہاں پر عقیدہ تھا کہ فطرت کی تمام قوتوں کے پاس مقدس طاقت ہوتی ہے۔ آسمان، طوفان، سورج، چاند، پانی، زمین اور دیگر سب مظاہر فطرت اپنی مرضی کے مالک ہیں، اور یہ سب مل کر اپنی اپنی کائناتی خدائی ریاستوں کی تشکیل کرتے ہیں، جن پر کائنات کے سب سے بڑے آسمان دیوتا انو کو برتری حاصل تھی، جو اپنے احکامات سے کائنات کے نظم و نسق کو چلاتا ہے۔ ان کے ہاں تقریباً 2000 دیوتاؤں کے نام ملتے ہیں۔ سب سے زیادہ مقبول عام آسمان کی دیوی تھی، جس کے فرائض میں جنگ، محبت اور زرخیزی کے معاملات شامل تھے۔ مردک بابل کی شہری سلطنت کا دیوتا تھا جو آسمانوں کی حکمرانی کرتا تھا۔ ان کے مطابق بھی انسان دیوتاؤں کی خدمت اور عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ دیوتاؤں کے لیے قربانیاں دینا اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا انسان کا اولین فرض ہے۔ ان کے ہاں ایک ابدی زندگی کی خواہش پائی جاتی تھی۔ بادشاہ مقامی شہری دیوتا کا نمائندہ متصور ہوتا تھا۔ وہاں ایک رسم میں بادشاہ اور مندر کی مذہبی پیشوا عورت کی مقدس شادی ہوا کرتی تھی، تاکہ ان کے جنسی اختلاط سے پودوں اور حیوانات کی زرخیزی و بار آوری قائم و دائم رہ سکے۔ 1750 قبل از مسیح میں بابل کے ایک بادشاہ حمورابی نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے دیوتاؤں نے بلا کر کہا ہے کہ وہ زمین پر انصاف کرے، بدی اور بدمعاشی کا خاتمہ کرے تاکہ طاقتور کمزور کو کچل نہ سکے۔ گویا پیغمبری کا تصور بھی ابھرنے لگا تھا۔ وہ لوگ ابھی کسی انعام و اکرام کے ملنے کا تصور نہ رکھتے تھے۔ البتہ اس دنیا میں ایک اچھی اور اخلاقی زندگی گزارنے پر زور دیا جاتا تھا تاکہ دیوتاؤں کی خدمت کر کے انصاف اور سچائی پر مبنی معاشرہ تشکیل پا سکے۔ کلاسیکل مذاہب کی تیسری مثال یونان کی ہے۔ یونانی تہذیب نے مذہب، فلسفہ، آرٹ، ادب اور سیاست میں بڑے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ یہاں پر دو بڑی شہری ریاستیں ایتھنز اور اسپارٹا کی ملتی ہیں۔ یہ 500 سے 336 سال قبل از مسیح کا واقعہ ہے۔ یہاں پر سائنس، فلسفہ، آرٹ، ادب اور سیاست کے علوم کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ بعد ازاں یونان رومن امپائر میں شامل کر لیا گیا۔ یونانیوں کے ہاں مقدس کتب تو نہیں ہوا کرتی تھیں، البتہ ان کے ہاں دیوتاؤں کے ادبی پائے کے بڑے شاندار اساطیر قصے پائے جاتے تھے، جن سے ان کے تفہیم کائنات کے فلسفے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یونانی دیوتاؤں کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا انسانوں جیسا ہونا تھا، لیکن وہ غیر فانی، طاقتور، کمال حسن کے حامل اور مصائب سے ماورا تھے۔ یونانی دیوتاؤں کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ایک اولمپین دیوتا تھے
جو اولمپیا پہاڑ پر بیٹھ کر اپنی مکمل طاقت سے دنیا پر حکمرانی کرتے تھے، اور دوسرے زمینی دیوتا تھے جن کا تعلق زمین کی زرخیزی اور موت وغیرہ کے معاملات کو سنبھالنا تھا۔ اولمپین دیوتا 12 تھے اور ان کا باپ زیوس دیوتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام ہیرا تھا جو بچوں، شادی بیاہ اور عورتوں کے معاملات کی انچارج تھی۔ اپالو موسیقی، پیشگوئی اور تیر اندازی کا دیوتا تھا۔ دوسرے یونانی دیوتاؤں میں سمندر دیوتا، کنواری دیوی ڈیانا عقل و بصیرت کی دیوی تھی، اس کے ذمے جنگلی جانوروں کی رکھوالی بھی تھی۔ دیگر دیوتاؤں میں اجناس کی دیوی، جنگ کا دیوتا، حسن و محبت کی دیوی اور آگ دیوتا وغیرہ شامل تھے۔ یونانیوں کے عقائد کے مطابق معبود اکبر زیوس دیوتا نے انسانوں کو پیدا کیا اور وہ ان کے اچھے برے اعمال کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ دیوتا انسانی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں، وہ آپس کی لڑائیوں اور جنگ و جدل میں ملوث ہوتے، مختلف دیوتا ایک دوسرے کی حمایت میں گروہ بندی بھی کرتے تھے۔ انسان دیوتاؤں سے بہت دور بستے تھے۔ تکبر سب سے بڑا گناہ تھا۔ عقیدہ تھا کہ دیوتاؤں نے انسانوں کو جو زندگی بخشی ہے، اس کے لیے وہ عزت اور عبادت کے حقدار ہیں، اور انسانوں کو اعتدال اور انصاف کی زندگی گزارنی چاہیے۔ دیوتاؤں کی باجماعت عبادت میں ساری کمیونٹی کی فلاح مضمر سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اس میں حکمران، سرکاری زعماء، معبدوں اور مزاروں کے پجاری عہدیداران شریک ہوا کرتے تھے۔ جانوروں اور دیگر خوراک کی قربانی پیش کی جاتی تھی جسے پجاری اور دیوتا کھایا کرتے تھے۔ یونان میں دیوتاؤں کے حوالے سے بڑے بڑے تہوار منائے جاتے، چونکہ ان کے ہاں نہ صرف مناظر فطرت بلکہ ہر جذبہ و قوت بھی اپنا اپنا تشخص رکھتے تھے، لہٰذا کچھ معبودوں کا تعلق جنسی جذبات سے بھی تھا۔ انہی کی نسبت سے یونان کے سب سے بڑے تہوار ڈینیزیا میں مردانہ عضو کی مقدس مورتیوں کا جلوس نکالا جاتا تھا، اور تہوار کے دوران مرد و زن کے لیے آزادانہ جنسی اختلاط کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ قدیم یونان میں فلسفیانہ فکر کا ارتقاء انسانی تہذیب میں اہم ترین مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب فلاسفروں نے دیوتاؤں پر مبنی دیو مالائی قصوں اور ان کے غیر اخلاقی حصوں پر سوال اٹھانا شروع کر دیے، انسانی سوچ کا ایک نیا دور شروع ہوا جس کی بنیاد مذہبی قصے نہیں، سیکولر عقلی بصیرت تھی۔ 399 سے 470 قبل از مسیح کی بات ہے جب سقراط نے ایتھنز کے لوگوں کو سکھایا کہ وہ ہر چیز کے بارے میں تنقیدی نقطۂ نظر سے سوچا کریں، چنانچہ اسے مذہب کے خلاف بولنے اور نوجوانوں کو خراب کرنے کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی۔